ہمارے پروگرام میں ضرور حاضر ہوتی ہیں۔ خیر میں سب سے پہلے آپ سے آج سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم گھر کو جنت بنانے کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ یہ واضح فرمائیے گا کہ گھر کو جنت بنانے کی کوشش اولین ذمہ داری کس کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوار عزیز، تبرکاً قرآن کریم کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا عرض کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ قرار دیا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا یہ آدھا ٹکڑا ہے۔ پروردگار عالم نے گھر کو انسان کے لیے سکون کی جگہ قرار دیا، لیکن یہاں جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے وہ اس لحاظ سے گھر کو سکون کی جگہ قرار دیا کہ اس کو بنانے کے لحاظ سے، یعنی مکان جو جانوروں کی کھالوں سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے جو بنایا جاتا تھا وہ آرام اور سکون کی جگہ، لیکن اس مکان کو گھر بنانے کے لیے ایثار، قربانی، خلوص، یہ تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پروردگار عالم نے جو اس کائنات کو شروع کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کے ذریعے، یعنی زوجہ اور شوہر کے ذریعے اس کائنات کا آغاز ہو رہا ہے۔ والدین کے ذریعے آغاز نہیں ہوا، یعنی پتہ چلا کہ یہ رشتہ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا رشتہ ہے، یہ محبت، یہ ایثار، یہ قربانی کا رشتہ ہے۔ اور اس گھر کے یونٹ سے، یعنی جو مکان ہے جب اس کو گھر بنایا جاتا ہے تو یہ رشتہ بہت اہم ترین ہے۔ لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا مرد کی ذمہ داری ہے، خاتون کی ذمہ داری ہے، یا اس چہار دیواری کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہیں؟ یقیناً گھر کو جنت بنانے کی ذمہ داری سبھی کی ہے، جتنے بھی افراد رہتے ہیں۔ ساس ہیں تب، سسر ہیں تب، کوئی بچہ ہے، دیور، جیٹھ، اگر نئی بہو آئی ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے، یعنی تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، جو بھی نیک عمل کرے گا، جو جس آیت کا آپ نے ترجمہ پیش کیا، مفہوم پیش کیا، اس میں یہی کہا کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کے لیے اجر عظیم ہے، اور پروردگار عالم اس کو دائمی حیات اور بہترین گھر عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب کی ذمہ داری ہے، جتنے بھی افراد اس گھر کے اندر رہتے ہیں۔ لیکن در حقیقت جب ایک گھر وجود میں آتا ہے تو مرد اور عورت کے ملنے سے ایک گھر وجود میں آتا ہے، جو معاشرے کی اچھائی کے لیے بھی، ملک کی اچھائی کے لیے بھی، اور اولاد کی تربیت کے لیے بھی بہترین مقام ہے، وہ گھر ہے۔ اگر گھر پرسکون ہے تو معاشرے کے اندر بہت اچھے افراد وجود میں آئیں گے، ورنہ انسان ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے تزکیہ نفس نہ کیا، اگر اس کے گھر کی تربیت اچھی نہیں ہے، اس کے والدین نے اسے اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا کہ اس کا حق بنتا تھا، تو یہ معاشرے کا ایک محروم فرد ہوتا ہے جو مختلف مقامات پر اپنی محرومی کا اظہار کرتا ہے۔ تو گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان تربیت پاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت اچھی ہو گئی تو وہ یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے وہی اصول ہے، کوئی الگ سے اصول نہیں ہے، جو رسول خدا نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں ایسی چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ تو قرآن کریم میں بھی گھر کے معاملات پر بہت زیادہ توجہ دی گئی، اور مرد اور عورت کو عمل صالح بجا لانے پر بہترین اجر کی بشارت جگہ جگہ پر دی گئی۔ لیکن کیونکہ معاشرہ ایسا ہے، ایک تو اگر ہم معاشرے کے اندر کوئی سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم قرآنی تعلیمات کو اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے معاشرے کے اندر موٹیویشن اور ایک روشنی جائے، تاکہ پھر انسان اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کرے۔ لیکن جب ہم کسی چیز کو بہتر کرنے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس ہے کیا؟ ہونا چاہیے تو بہت بڑی بات ہے، یعنی ہونا کیا چاہیے؟ جو قرآن نے تعلیم دی ہے، جو اہل بیت کی سیرت ہے، وہ کچھ ہونا چاہیے، لیکن ویسا تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو کیا ہے؟ پہلے جب اس پہ صبر آئے گا کہ کیا ہے، تب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا، ذرہ ذرہ آگے بڑھتے جائیں گے، قدم قدم آگے بڑھتے جائیں گے، اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں خاتون آگے بڑھ رہی ہے،
مردوں سے آگے بڑھ رہی ہیں. تعلیم کا معاملہ ہے تب، اور جاب کا معاملہ ہے تب، ہر معاملے میں خاتون ہمیں مردوں سے آگے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس معاملے میں اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں دنیاوی طور پر بھی سائنسی اعتبار سے بھی جب پڑھتے ہیں تو یہ ملتا ہے کہ جب تحقیق کی گئی، میں کل ہی ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی ایک ڈاکٹر کی ریسرچ، کہ جس نے یہ لکھا تھا کہ 40 سال تک 2000 لوگوں پر ریسرچ کی گئی، جس میں یہ نتیجہ سامنے آیا کہ اگر خواتین سے کسی کام کو کہا جائے تو وہ زیادہ منظم طریقے سے اس کام کو انجام دیتی ہیں، زیادہ ذمہ داری سے انجام دیتی ہیں. تو ہمیں تو یہ بات پہلے سے ہی پتہ ہے، قرآن اور اہل بیت کی سیرت نے ہمیں یہ بات بتا دی. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی 18 سالہ حیات تا قیامت تک کی عورتوں کے لیے مشعل راہ نہ ہوتی. تو بی بی کی حیات طیبہ مجھ جیسی ضعیف خاتون کے لیے بھی حیات دیتی ہے، موٹیویشن دیتی ہے. یہ نہیں کہ 18 سالہ سن ہے تو 60 سال کی عورت کے لیے موٹیویشن نہیں ہے، 70 سال کی عورت کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بی بی کی سیرت کا جو بھی مطالعہ کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے ڈاکٹر نے لکھا، ریسرچ میں جو تحقیق ہوئی اس میں پتہ چلا کہ ایک خاتون کے اندر بولنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے. اور اتنی صلاحیت موجود ہے کہ جب کاؤنٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک عورت 1 منٹ کے اندر 250 الفاظ بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور 12 گھنٹے کے اندر وہ 5 لہجوں میں گفتگو کرتی ہے. اللہ اکبر، کتنی صلاحیت سے نوازا پروردگار نے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے، ڈاکٹر نے اپنی ریسرچ میں یہ بھی لکھا کہ بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ عورت اچھی ڈرائیور نہیں ہوتی، مرد اچھی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی کو ڈرائیو کرنا مردوں کا کام ہے، وہ کرتے ہیں. لیکن پتہ چلا کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس میں 77% مرد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور خواتین جو ہے وہ بچ جاتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ذمہ داری سے ڈرائیو کرتی ہیں. یہ تحقیق تو یہ بتا رہی ہے، جبکہ میں خود بھی یہ سمجھتی ہوں کہ خاتون اگر ڈرائیو کرتی ہوتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں اکثر کہ ذرا سا احتیاط سے کہ خاتون ڈرائیو کر رہی. لیکن پتہ چلا کہ خواتین کے جسم کے اندر پروردگار عالم نے مدافعت زیادہ رکھی ہے. جو ایسٹروجن ہارمون ہے، ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وائرس کا مقابلہ، بیماریوں کا مقابلہ خاتون زیادہ کر سکتی ہے. اس کے اندر بولنے کی صلاحیت زیادہ ہے. تو پھر یہی وجہ ہے کہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دین کے پیغام کو ہمیں آگے بڑھاتی نظر آتی ہیں. تو ہمارا دین، اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے اور ہماری دین کی تعلیمات گھر کی وجہ سے بہترین ہو جائیں تو پتہ چلے گا کہ خواتین اور بھی زیادہ کامیاب ہو سکتی ہیں. کیونکہ سیرت جناب زینب و جناب ام کلثوم، جناب سیدہ اور قرآن کی تعلیمات بھی یہی سب ہمیں بتاتی چلی آ رہی ہیں کہ خواتین میں یہ زیادہ صلاحیت ہے کہ وہ ایثار بھی زیادہ کر سکتی ہیں، سمجھ بھی زیادہ سکتی ہیں. اور مرد کے جن کی بولنے کی صلاحیت بھی خاتون سے آدھی بتائی گئی سائنسی ریسرچ میں، کہ اگر ایک خاتون 250 ورڈز 1 منٹ کے اندر بول سکتی ہے تو مرد وہ ایکسپریشن پاور ہی نہیں رکھتا اتنی زیادہ. وہ 125 ورڈز بول سکتا ہے اور اپنی تکلیف کا اظہار بھی اس طرح نہیں کر سکتا جیسے خاتون کر سکتی ہے. جو بھی جذبے ہیں ان کا اظہار خاتون کے پاس زیادہ ہے. تو پھر جس کے پاس جتنی آگہی ہے، جتنی زیادہ سمجھ ہے، اس کی ذمہ داری بھی پھر اتنی ہی بن جاتی ہے. اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے مرد اور عورت میں، جو جتنا اچھا کام کرے گا اس کو اجر بھی اتنا ہی اچھا ملے گا. لیکن کیونکہ خاتون زیادہ سمجھدار ہے اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، چاہے وہ نازک ہے، اور مردوں کے لیے کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ مرد قوی ہیں عورتوں سے تاکہ اس پھول کی حفاظت کر سکیں. لیکن جس کی آگہی زیادہ ہے اس کی پھر ذمہ داری بھی زیادہ بن جاتی ہے. واقعاً خواتین و حضرات ایسا ہی ہے کہ گھر ایک تو پہلی بات جو قرآن کی روشنی میں ثابت ہے اور محکم ہے کہ گھر انسان کے سکون کا باعث ہے، اور جہاں پر ذمہ داریوں میں ہر لحاظ سے ہر انسان ذمہ داری رکھتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داریوں سے بہترین طریقے سے اپنے گھر کو جنت کی طرح بنانے کی کوشش کرے. لیکن ساتھ میں خواتین کی ذمہ داری، کیونکہ باصلاحیت ہیں، بہت زیادہ ذمہ داری پروردگار عالم کی جانب سے عائد ہوتی ہے گھر کے اعتبار سے. خواہر میں آپ سے مزید یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ جب ایک گھر میں شادی ہوتی ہے اور شوہر اور بیوی رشتہ ازدواج میں بن گئے، اب طرفین کی جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ یا میں سوال بدل دوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایک اچھے شوہر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور ایک اچھی زوجہ کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟
اور بہت پیارا سوال ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ طرفین کی ذمہ داری اور ایک اچھے لڑکے میں کہ جو شادی کے لیے آمادہ اور تیار ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے. تو اسلام تو بیان کرتا ہے کہ اگر کسی دیندار بچے کا رشتہ آتا ہے تو والدین کو منع نہیں کرنا چاہیے کہ دیندار ہے. مرد کے لیے اخلاق سے بھی زیادہ، علماء کہتے ہیں کہ اخلاق، دینداری سے بھی زیادہ اخلاق. اگر اس کا اچھا اخلاق ہے تو وہ دینداری بھی سیکھ لے گا. خاتون کے لیے دینداری زیادہ دیکھی جائے، علماء کہتے ہیں کہ دینداری زیادہ دیکھی جائے، لیکن مرد کا اخلاق دیکھا جائے کہ اگر اخلاق اچھا ہے تو یقیناً وہ دین کو بھی سیکھ لے گا. کہ جب بی بی کا نکاح کر دیا تو اس کے تھوڑے وقت کے بعد پھر رخصتی ہوئی ہے. تو اب رخصتی سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رخصت کر کے بیٹی کو کہاں لے کر جائیں گے، جناب سیدہ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ، مدینہ میں تو میرا گھر نہیں ہے، تو پھر میں اب مطلب کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو میں تو حارثہ بن نعمان کے گھر میں مقیم ہوں. تو کہا کہ حارثہ بن نعمان کے گھر میں تو میں اور میرے اقارب بھی سب مقیم ہیں، تو ان کو بہت زیادہ زحمت ہو جائے گی ہماری وجہ سے. تو جب یہ پتہ چلا حارثہ بن نعمان کو تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ، آپ پر میں اور میرا تمام مال قربان، اور میں امیر المومنین کے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست کرتا ہوں. تو پتہ چلا کہ جو نیا جوڑا وجود میں آیا ہے اس کو تھوڑی سی پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ طرفین کی ذمہ داری ہے کہ اس پرائیویسی کا خیال کیا جائے کہ یہ دونوں بچے ایک دوسرے کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، ان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور مودت پیدا ہو گئی تو یقیناً پھر ایک نئی نسل جو وجود میں آئے گی وہ بہترین نسل ہوگی. تو ان کو تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی پرائیویسی دینا طرفین کی ذمہ داری ہے. تو یہاں پر حارثہ بن نعمان کے گھر میں امیر المومنین نے اہتمام و انتظام کیا کہ جو زمانے میں گھر بنانے کا طریقہ تھا، کھجور کے پتوں کے ذریعے، درخت کی ٹہنیوں کے ذریعے امام نے اس گھر کو سجایا. اور جو سامان بی بی کے جہیز کا، یعنی شادی بھی کتنی سادہ ہے، جو علماء نے بیان کیا، علامہ ذیشان درجہ وادی نے جو لکھی ہیں بی بی کی جو جہیز کی چیزیں لکھی گئیں وہ 19 چیزیں رسول خدا نے 3 حصے کیے تھے. 500 درہم جو زرہ بیچی تھی امیر المومنین نے، اس کے 3 حصے کیے تھے. ایک میں سے بی بی کا جہیز بنایا تھا اور اس میں 19 چیزیں ہیں. لہٰذا اسی سے امیر المومنین نے اپنے گھر کو سجایا اور بی بی کو لے کر گئے. اور پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سادگی کا عالم کیا ہے. جو ولیمہ کیا گیا اور رسول خدا نے ولیمہ کیا اور امیر المومنین سے کہہ دیا کہ جو یہ 500 درہم میں سے ایک حصہ ہے، اس سے آپ ولیمے کا اہتمام و انتظام کیجئے. لیکن یہ برکت رسول ہے اور برکت امیر المومنین ہے کہ وہ کھانا جب امیر المومنین نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تو ایک جم غفیر تھا کہ جو امنڈتا چلا آیا اور یہ سادہ کھانا کھایا بھی گیا اور جتنے افراد آئے تھے لے کر بھی رخصت ہوئے، لیکن اس کے باوجود کھانا ختم نہیں ہوا. لیکن یہ ایک بابرکت شادی ہے اور اس سیرت کی پیروی ہونی چاہیے. آج کل کے زمانے میں تو شادیاں مشکل سے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں بچیوں کے جہیز کی وجہ سے، لیکن پتہ چلا کہ یہاں پر سیرت کیا ہے، معصوم کی سیرت، کہ 500 درہم سے زرہ کو فروخت کیا گیا، اس کے 3 حصے کیے گئے، جس سے ایک حصہ خوشبو کے لیے، ایک حصہ جہیز کے لیے اور ایک حصہ ولیمے کے لیے مختص کیا گیا. تو خوشبو کی بہت تاکید ہے کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے اور یہ اسراف میں شمار بھی نہیں ہوتا. جتنی بھی خوشبو خریدی جائے اور استعمال کی جائے یہ اسراف میں استعمال نہیں ہوتا. تو بی بی کو یہاں پر جب رسول خدا جب گئے ہیں 2-3 دن کے بعد اور جا کر کہا کہ یا علی میری بیٹی کو کیسا پایا، تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی عبادات کی بہترین شریک کار. تو یہ سیرت ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور شادیوں کو سادہ ہونا چاہیے. اگر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو ہم پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، خصوصاً ذاکرین کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو بیان کیا جائے تاکہ زندگی آسان ہو جائے، جنت نظیر وہ گھر وجود میں آئیں.